بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی دو مقدمات میں اہم سماعت ہوئی ہے اور ایک مقدمے میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمشنر ان کا اب استعفے کا وقت آ گیا ہے اور ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور اب ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ پہلے صرف ایک پی ٹی آئی مختلف صوبوں میں جو پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور وہ کمشنر کے خلاف کارروائی کا بھی کہہ رہے تھے، اور اب باقی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں، کمشنر سے استعفے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے، کیا ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور کیا انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی توشہ خانہ جو کیس ہے، یہ پہلا ریفرنس تھا توشہ خانہ کا جس میں عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا میاں والی کی سیٹ سے، اور اس کو عمران خان نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اطہر من اللہ صاحب نے میاں والی کی سیٹ کی حد تک انتخابات سے روک دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب اس کو فیصلے کو معطل کر دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اس سیٹ پر انتخابات نہیں ہوں گے تو باقی یہ نااہلی یہ ایک سیٹ کی حد تک ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ چلے گئے اور کیس عامر فاروق صاحب کے پاس آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جنوری 2023 میں درخواست دی 17 جنوری 2023 کو کہ جناب ہمیں اپنا کیس واپس لینے کی اجازت دی جائے، ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، بصیغہ واپسی خارج فرما دیں۔ اس پر 14 ستمبر 2023 کو فیصلہ محفوظ ہوا۔ یہ وہ درخواست تھی جو 10 سیکنڈ میں واپس ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 10 ماہ لگے۔ 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا اور کل 6 دسمبر کو وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 17 جنوری کو جو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا وہ اب سنایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور یہ ہمارے ملک کا عمران خان نے جہاں توشہ خانہ سزا کا جو فیصلہ تھا، جو سیشن عدالت کا ہمایوں دلاور کا فیصلہ، اس سزا کی معطلی کا جو فیصلہ چیلنج کیا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ سزا معطل ہو جائے گی تو عمران خان بطور چیئرمین دوبارہ بحال ہو جائیں گے یا وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں چیئرمین کا۔ اس میں بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا 30 نومبر کو۔ 5 دن ہو گئے وہ فیصلہ محفوظ ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا تھا کہ جناب والا یہ ایک جماعت کی سربراہی کا معاملہ ہے اور 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے یہ بہت اہم ایشو ہے، مہربانی کریں اور آپ اس معاملے کو ڈیسائیڈ ہونے دیں۔ لیکن وہ 5 دسمبر گزر گئی، جج صاحب کی جانب سے وہ فیصلہ محفوظ فیصلہ نہ آیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر کل فیصلہ سنایا جائے گا کہ آیا اب آگے جیل ٹرائل ہوگا عمران خان کا یا کل کیس وائنڈ اپ کر دے گی الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ بدھ کو 12 بجے سنائے گی۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کو الیکشن کمیشن پیش کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اب الیکشن کمیشن عمران خان کا جیل ٹرائل کرے گی یا نہیں، معاملہ وائنڈ اپ کرے گی یا اس معاملے کو آگے چلائے گی۔ میں نے آپ کو کہا کہ جیسے اسد عمر نے بیان دے دیا کہ جی میں نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، میرا تو اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب انہوں نے سیاست چھوڑ دی، فواد چودھری پہلے غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں، ریٹن تحریری صورت میں وہ معافی مانگ چکے ہیں، تو اس کے بعد کیس صرف عمران خان کا بچ جاتا ہے اور عمران خان کی حد تک کیس کوئی بنتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن شاید انتخابات سے پہلے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کرے اور یہ جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس کو نمٹا دے اور اس کو رفع دفع کر دے معاملے کو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اگر جیل میں ٹرائل ہوگا تو ٹھیک ہے، ممبران جائیں گے جیل میں، جہاں باقی عمران خان درجنوں کیس اگر بھگتا لیں گے تو یہ بھی بھگت جائے گا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سابق چیئرمین عمران خان کے وکیل شعیب شاہین اور پٹیشنر خالد محمود ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل شعیب شاہین نے کمیشن کو بتایا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا، اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا، چونکہ عمران خان اب پارٹی چیئرمین نہیں رہے تو اس وجہ سے یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ پارٹی کا نیا نگران چیئرمین آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر اسباب پر پٹیشن دائر کریں، اس کے ساتھ چلا لیں۔ انہوں نے کہا
اب شعیب شاہین کو پتہ تو تھا کہ جی اکبر ایس بابر پٹیشن تو دائر کریں گے، انہوں نے کہا پھر وہ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کریں۔ خالد محمود نے استدعا کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں اور وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ عمران خان نے انتخاب لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، چونکہ عمران خان نے پارٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں لڑا، اس وجہ سے ہم اس میں مزید کچھ نہیں کر سکتے، اور بہرحال اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور یہ درخواست بھی الٹیمیٹ خارج ہو جائے گی۔ جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس کے خلاف ہر شہر سے ایک درخواست دائر ہو گئی ہے۔ ثوابی سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، سوات سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ٹوبر ٹیک سنگھ سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ساہیوال سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اٹک سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ایک پورا جال بچھا دیا ہے، درجنوں درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف دائر ہوئی ہیں۔ حامد خان صاحب نے آج بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جماعتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض اٹھا رہی ہیں جن کے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ان کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور کیسے اعتراض اٹھا سکتے ہیں، ان کا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن چیلنج کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بانی رہنما ہوں پی ٹی آئی کا اور میں نے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کیا کہ الیکشن کمیشن نئے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے اور غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کرے جو پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کی نگرانی کرے۔ شفاف انٹر پارٹی الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا، فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی۔ فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ دینے اور انتخاب میں حصہ لینے کے حق سے محروم کر دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کی سیکشن 217 اور سیکشن 208 اور ذیلی شق 2 کی خلاف ورزی ہے۔ اکبر بابر نے درخواست کے ہمراہ ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ چیف الیکشن کمشنر کے نام 3 صفحات پر مشتمل درخواست میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 کا حوالہ دیا گیا۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ 30 نومبر 2023 کو پی ٹی آئی کور کمیٹی کی پریس ریلیز میں 2 دسمبر کو انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا، جس میں نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا، جبکہ وفاقی سطح پر کمیشن کے کسی اور عہدیدار کا نام نہیں بتایا۔ درخواست میں کہا کہ الیکشن قواعد و ضوابط شیڈول کا کاغذات نامزدگی کا وقت اور طریقہ کار نہیں بتایا گیا، کاغذات کی وصولی اور مسترد کرنے کی تاریخ، اپیلوں کی سماعت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں کسی قسم کی معلومات پی ٹی آئی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں تھیں۔ 1 دسمبر 2023 کو 4:45 پر پی ٹی آئی ارکان کے وفد کے ہمراہ مرکزی سیکریٹریٹ گیا۔ درخواست گزار کے مطابق پی ٹی آئی نمائندے نے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور پھر پوری ایک 3 صفحات پر مشتمل یہ درخواست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے چیئرمین ہیں، نگران چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین منتخب ہونے کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے۔ وہاں پر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور ہمارے نالج میں ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اکبر ایس بابر دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں اور پھر تو ہر شہر سے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھیننے کے لیے درخواستیں دائر کروائی گئی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، جو کچھ ہمارے خلاف ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، ہمیں سب چیزوں کا آئیڈیا ہے اور ہم ان تمام معاملات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے ہم نے تمام آپشنز کو ڈسکس کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے انتخابات کروائے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو مکمل رکھا ہے، ہر جو فارمیلٹی تھی وہ مکمل کی ہے، اور باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب نون لیگ وغیرہ کا انتخابات ہوا تھا جس میں شہباز شریف بلا مقابلہ صدر ہوئے تھے اور مریم نواز اور باقی، تو انہوں نے خفیہ انتخاب کروایا تھا اور بند کمرے میں انتخاب کروایا تھا۔ یہاں اوپن جگہ تھی، وہاں پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے، باقاعدہ طور پر کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور باقاعدہ طور پر پورا پروسیس ہوا۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا ایسا پروسیس کبھی نہیں ہوا، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے نے بھی پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ زرداری جو مافیا ہے ان کے ساتھ ہے تو ان کو ہٹایا جائے۔
اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان پر الزام عائد کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے ان کے ہمارے اعتراضات کو مسترد کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی کیا ہے، اور اب باقی جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر صورت جو ہے وہ ان کو ہٹایا جائے اور ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے۔ جو جمعیت علماء اسلام فے ہے، راشد سمرو کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان کے تمام اعتراضات تجاویز کو نظر انداز کر کے پیپلز پارٹی کے حق میں یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ پری پول دھاندلی ہے، صوبائی الیکشن کمشنر جانبدار ہیں، ان کو ہر صورت ہٹایا جائے۔ نون لیگ کی جانب سے نون لیگی قیادت نے سارے جو عمل ہے حلقہ بندیوں کا اس کو فراڈ کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس فراڈ کے پیچھے الیکشن کمشنر سندھ ہے۔ ہم ان حلقہ بندیوں کو قبول نہیں کرتے اور امید کرتے ہیں کہ ہر صورت ان کو ہٹایا جائے گا۔ اسی طرح جی ڈی اے جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، انہوں نے بھی چیف جسٹس پر شفاف انتخابات یقینی بنانے کا زور دیا ہے کہ ہر صورت شفاف انتخابات ہمیں دیے جائیں۔ تو اب الیکشن کمشنر سندھ کی حد تک تمام جماعتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، اور خبر یہی ہے کہ الیکشن کمشنر سندھ کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس میں یہی ہے کہ چونکہ اب نون لیگ جو لاڈلی ہے، جب ان کا مطالبہ آ گیا ہے تو پھر تو ہٹانا بنتا بھی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔